نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد محترم بزرگ و دوستو، جنگ احد کے غازیوں پر اللہ رب العالمین کے احسانات کا ذکر چل رہا ہے۔ ابھی فرمایا جا رہا ہے میرے حبیب فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے آپ پر، یہ ترجمہ بھی کیا گیا اور یہ ترجمہ بھی کیا گیا میرے حبیب آپ کے امتیوں پر اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ تند خو سخت عادت والے ہوتے، غلیظ القلب سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے۔ میرے حبیب یہ آپ کی امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ گویا کہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ رب کا تم پر کرم ہے کہ تمہیں اتنی رحمت والا نبی عطا فرمایا، اتنا رحیم و کریم نبی عطا فرمایا کہ جنگ احد میں جو لوگ نبی پاک علیہ السلام کے پاس سے چلے گئے تھے، جب وہ واپس آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کے ساتھ اتنی نرم گفتگو فرمائی اور کوئی سختی نہیں فرمائی۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تم پر رحمت فرمائی کہ تمہیں اتنا عظیم رحمت والا نبی عطا فرمایا۔ گویا کہ نبی پاک کے غلاموں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم دو کریموں کے درمیان میں ہو، اللہ بھی کریم ہے، اللہ کے محبوب بھی کریم ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کی ہستیم میانے دو کریم۔ یا رب العالمین تیرا شکر ہے کہ تو بھی کریم ہے، تیرا محبوب بھی کریم ہے، ہم تو تیرا بار بار شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہم کو دو کریموں کے درمیان رکھا ہوا ہے۔ پیچھے رب کائنات نے بھی رحم فرمایا، کرم فرمایا، اب اپنے محبوب کے بارے میں بھی فرما رہا ہے۔ میرے حبیب یہ اللہ رب العالمین کا آپ پر یا آپ کی امت پر بہت بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نرم طبیعت، اعلیٰ اخلاق، اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب کائنات نے نرم طبیعت والا بنایا، اور یہ نرم طبیعت والا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کسی بھی بندے پر۔ یہ کسب سے، یہ زبردستی سے حاصل نہیں ہوتی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے نرم ہیں۔ زید بن ثانہ یہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے، اس نے جیسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، فوراً نبی پاک علیہ السلام کے اندر نبوت کی تمام علامتیں پہچان لی۔ یہ خود اس بات کو روایت کرتے ہیں، کہنے لگے میں نے ساری نبی پاک کی نبوت کی علامتیں پہچان لی سوائے دو علامتوں کے۔ ایک علامت یہ تھی، پہلی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جو اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کا حلم یعنی بردباری ان کے غضب پر سبقت لے جاتی ہے، اور دوسرا کہ ان کے ساتھ جتنی زیادہ جہالت کا مظاہرہ کیا جائے اتنا ہی نبی پاک علیہ السلام کا حلم بڑھتا ہے۔ یعنی کوئی کتنا ہی نبی پاک کے ساتھ زیادتی کرے، جہالت والا رویہ اختیار کرے، نبی پاک علیہ السلام غضب میں نہیں آتے، غصے کا اظہار نہیں فرماتے۔ یہ کہنے لگے میں نے نبی پاک علیہ السلام کی ان دو باتوں کو جانچنے کے لیے میں نبی پاک کے قریب ہوا
تو کہنے لگے کہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے. اس وقت تک یہ یہودی تھے، یہودیوں کے عالم تھے. مولا علی شیر خدا بھی آپ کے ساتھ ہیں. اتنے میں ایک دیہاتی آپ کے پاس آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں علاقے کے لوگ بڑی قحط سالی میں مبتلا تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تمہیں کثیر رزق ملے گا. تو یا رسول اللہ اب اگر آپ سے عرض ہے کہ آپ انہیں کچھ عطا فرمائیں، اگر انہیں کچھ نہیں ملا تو خدشہ ہے کہ کہیں وہ دوبارہ کفر کی طرف نہ لوٹ جائے. نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی سے پوچھا تو مولا علی نے کہا یا رسول اللہ اس وقت تو پاس کچھ نہیں ہے. زید بن ثانہ کہتے ہیں میں نبی پاک کے قریب ہوا، میں نے کہا کہ اگر آپ فلاں مدت تک فلاں باغ کی کھجوریں، فلاں قبیلے کے باغ کی کھجوریں اگر آپ فلاں مدت تک یعنی فلاں تاریخ تک مجھے دیتے ہیں تو میں کچھ نہ کچھ آپ کو دے دیتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں باغ کی شرط تو نہیں لگاتا، ہاں اتنی کھجوریں تمہیں دے دوں گا. کہنے لگے میں نے 80 دینار 80 مسکال سونا 80 مسکال سونا نبی پاک علیہ السلام کو میں نے دے دیا. ابھی وہ مدت آئی نہیں تھی کہ 3 دن پہلے ہی مدت آئی نہیں، اب یہ نبی پاک کا حلم جانچنا چاہتے تھے کہ 3 دن پہلے ہی میں نے مسجد میں نبی پاک کو روک لیا. میں نے کہا آپ میرا حق ادا کریں نا. آپ عبد المطلب کی جو بھی اولاد ہے، عبد المطلب کے قبیلے کے لوگ اب خود نبی پاک کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ قبیلے کو خاندان کو بھی برا کہا جا رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ نبی پاک کو غصہ آتا ہے یا نہیں آتا. آپ عبد المطلب کے قبیلے کے لوگ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں ٹال مٹول کرتے ہیں، دیر کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی نا تو جلال میں آ گئے. حضرت عمر فاروق کا چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. یہ زید بن ثانہ خود ہی کہتے ہیں. اور حضرت عمر فاروق کہنے لگے اوے اللہ کے دشمن، تو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اس طریقے سے بات کرتا ہے اور یہ حرکت کرتا ہے. انہوں نے حضور کا دامن بھی پکڑا تھا. تو نبی پاک علیہ السلام مسکرائے، فرمایا عمر تم کو ہم دونوں کو اس کے علاوہ بات کہنی چاہیے تھی. وہ کیا؟ اس کو یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اچھے طریقے سے مطالبہ کرتا اور مجھے یہ بات کہتے ہیں کہ میں اس کا حق ادا کرتا. دیکھیں سرکار دو عالم علیہ السلام کا علم بردباری کہ میرے آقا و مولا علیہ السلام نے جس نے دامن پکڑا، جس نے بدتمیزی کی، جس نے جہالت کا مظاہرہ کیا، میرے آقا و مولا علیہ السلام اس کو کچھ نہیں کہہ رہے بلکہ اپنے غلام سے فرما رہے ہیں کہ اس کو اچھے طریقے سے مطالبہ کرنے کا کہتے ہیں اور مجھے اس کا حق ادا کرنے کا کہتے ہیں. پھر فرمایا اے عمر جاؤ اس کا حق ادا کرو اور اس کو 20 سا کھجوریں جو تقریباً 80 کلو بنتی ہیں اس کو اور زیادہ دے دینا. جب حضرت عمر فاروق نے اس کو وہ کھجوریں جو اس کی بنتی تھی اس کو دیں اور 20 سا کھجوریں زیادہ دیں تو یہ زید بن ثانہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے عمر تو نے جو اس کو ڈانٹا ہے نا اس ڈانٹ کے بدلے تو اس کو زیادہ دینا، اس ڈانٹ کے بدلے تو اس کو زیادہ دینا. پھر میں نے کہا اے عمر تمہیں پتہ ہے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ میں نے نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کی جتنی بھی نشانیاں ہیں کہ تورات میں میں نے ساری جانچ کی تھی. میں نے جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا میں سمجھ گیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. لیکن یہ 2 علامتیں کہ ان کا حلم، ان کی بردباری ان کے غضب پر سبقت لے جاتی ہے اور ان کے ساتھ جتنی بھی جہالت کا مظاہرہ کیا جائے ان کا حلم، ان کی بردباری اتنی ہی اور زیادہ بڑھتی ہے. تو اے عمر سنو یہ دونوں علامتیں بھی میں نے پہچان لی. میں تمہارے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہوں اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی اور اس کے رسول ہے. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. پھر نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں گئے، وہاں پہ بھی جا کر کلمہ پڑھا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص نرمی سے محروم ہو گیا وہ خیر سے محروم ہو گیا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے آقا نے فرمایا اللہ رفیق ہے. رفیق کہتے ہیں نرم کو، نرم طبیعت والے کو. فرمایا اللہ رفیق ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے. یہ میرے آقا علیہ السلام کی نرم طبیعت تھی کہ میں انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا 2-4 دن کہ میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ جس نے بھی سخت جہالت کا مظاہرہ کیا، قتل کے در پہ ہوئے، نقصان پہنچانے کے در پہ ہوئے،
میرے آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ نرمی فرمائی. لیکن یہی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جس کسی شخص نے اللہ کی حدود کو توڑا، اللہ کے حکام کو پامال کیا، تو میرے آقا علیہ السلام اس سے انتقام لیتے اور آپ کا جلال اس وقت دیکھنے کا ہوتا. یہ نہیں نرمی کہاں پہ؟ اپنی ذات تک. یہ بات ذہن میں رکھیں، نرمی کہاں تک ہے؟ اپنی ذات تک. جو اللہ رسول کے حکام کو توڑے، جو حدود اللہ کو توڑے، نبی پاک علیہ السلام اس کے ساتھ کبھی بھی نرمی نہیں فرماتے. چور کا ہاتھ کاٹتے، زنا کرنے والے کو سزا دیتے، اللہ شراب پینے والے کو سزا دیتے، اللہ کی حدود توڑنے والے کو نبی پاک علیہ السلام سزا دیتے، شریعت کے احکام کے پامال کرنے والے کو نبی پاک علیہ السلام سزا دیتے. اس پہ بات ہوگی کیونکہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا میرے حبیب وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، یہ کفار، یہ منافقین آپ کے اندر سختی پائیں. حضور نرم طبیعت والے تھے، یہ سکھایا جا رہا ہے میرے حبیب یہ آپ کے اندر سختی پائیں، یعنی حدود اللہ کو جو توڑے گا اس کے لیے سختی کا مظاہرہ ہوگا، اور جو ذات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا میرے آقا علیہ السلام نے اس کے ساتھ نرمی کا اظہار فرمایا. آج ہمیں بھی یہی سبق سیکھنا چاہیے، لیکن آج ہم اس کے خلاف ہیں. دیکھتے ہیں جو نبی پاک کی شریعت کو توڑے، نبی پاک علیہ السلام کے احکام کو توڑے، ہم کچھ بھی نہیں کہتے، ذرہ بھر بھی بات نہیں کرتے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی توہین کر رہا ہے، یہ اسلام کی توہین کر رہا ہے، یا نبی پاک کے احکام کو توڑ رہا ہے. ہم ذرہ بھر بھی کچھ نہیں کہتے. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی ذرہ ہماری گستاخی کرتا ہے یا ہمارے ساتھ کسی قسم کا ناجائز سلوک کرتا ہے تو ہم آپس سے باہر ہو جاتے ہیں، ہم دشمنی بھی مول لیتے ہیں، ہم ناراض بھی ہو جاتے ہیں. نہ، ذات تک جہاں تک بات آئے وہاں پہ معاف کرو، اور جہاں اللہ رسول کی بات آئے وہاں پہ سختی دکھاؤ. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے. نہ ذاتی طور پر محبت کرنی ہے، نہ ذاتی طور پر نفرت کرنی ہے. نفرت کرنی ہے تو اللہ کے لیے، محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا